بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا میں بہت مشکور ہوں، خواتین و حضرات کا، کہ آپ آئے اور جو کار خیر اس انسٹیٹیوشن میں ہم کر رہے ہیں اس میں آپ کی ہیلپ ہمارے لیے بڑی یوزفل ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس آفس میں کیا کام ہو رہے ہیں اور کیا کام ہمارے ہو سکتے ہیں. آپ جو میڈیا ہمارا ہے وہ ماشاءاللہ اب اتنا قداور ہو گیا ہے اور اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس کی ایک اپنی ویلیو ہے ہماری سوسائٹی میں. جہاں آپ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور اسٹیٹ لیول کی کور کرتے ہیں، اس میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ غریب آدمیوں کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کو کور کرنے بھی آپ آئے ہیں اور آپ نے ٹائم نکالا ہے. اس کے لیے میں مشکور ہوں. اور آپ کو تکلیف بھی اس وجہ سے دی کہ ہم بتا سکیں کہ وفاقی محتسب کا ادارہ کس طرح غریب لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. یہ 1983 میں سیٹ اپ ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عام سٹیزن ہے اس کے جو مسائل ہیں مختلف گورنمنٹ ایجنسی سے وہ آئیں اور یہاں ان کا حل ہو. تو امبڈسمین کا مطلب ہے سٹیزنز ایڈوکیٹ، مطلب ہم سٹیزن کے وکیل ہیں ایک لحاظ سے ان کے حقوق کے لیے. اچھا، اب ہماری کلائنٹیل جو جتنے کمپلیننٹس آتے ہیں، میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، اب جا کے اللہ کے فضل سے وفاقی موضوع، پہلے میں سینئر ایڈوائزر تھا ادھر ہی ریٹائرمنٹ کے بعد. تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ مور دین 90% ہمارے غریب طبقہ ہے جو دفتر میں کوئی ان کو گھسنے نہیں دیتا. ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا دیکھ لیں ریکارڈ، 5,000 6,000 ہر مہینے بل آتا تھا، اب یکدم 60,000 آ گئے، 70,000 آ گئے، آپ بتائیں ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے، ایجوکیشن کریں گے یا یہ بل دیں گے. اسی طرح ایک غریب آدمی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس نے 2-3 لاکھ انشورنس کے پیسے ہیں، انشورنس کمپنی ٹال رہی ہے، کئی سال مہینے لگ جاتے ہیں. وہ یہاں آتا ہے، اس کو 1-2 مہینے 60 ڈیز ہمارے ہیں، اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، مہینے 2 میں ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرا لیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بیوہ عورت کی یا ان یتیم بچوں کی کتنی خوشی ہوتی ہے. بات 2-3 لاکھ کی ہے، پینشن رکی ہوئی ہے. پینشن جو ہے نا ساری زندگی اس بندے نے سرو کیا، اب پینشن کسی ٹیکنیکل بیوروکریٹک وجہ سے رکی ہوئی ہے. جب ہمارے پاس آتا ہے جو پینشن اس کی کرا دی، تو جس طرح وہ دعائیں دیتا ہے. تو مختلف 180 سے زیادہ فیڈرل ایجنسیز ہیں جن کے خلاف ہم شکایات سنتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ سے پھر ہم اپنی سروسز بڑھائی ہیں کہ جب میں نے یہ جوائن کیا تھا آج سے 12 سال پہلے، 10 سال پہلے، تو اس وقت 20,000 سال میں ہم کمپلینٹس ہینڈل کرتے تھے. لاسٹ ایئر اللہ کے فضل سے ہم نے 1,10,000 کیے ہیں. اور اس سال جب سے میں آیا ہوں جنوری سے، ہم نے اپنی اویئرنیس بڑھائی ہے. آپ دوستوں کی وجہ سے جہاں بھی میں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں، وہ پھر جو اچھی خبریں ہیں جو لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں وہ اس میں دے دیتے ہیں. کوئی اچھی پالیسی ہوئی ہے، کوئی ڈیسیژن ہوا ہے، وہ دے دیتے ہیں. اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم اس دفتر آئیں گے، ہمارے کام ہوں گے. تو 35% انکریز ہماری جا رہی ہے. اس کا مطلب 40,000 ایکسٹرا ہم کمپلینٹس انشاءاللہ ہینڈل کریں گے 1.5 لاکھ کے قریب. یہ 1,10,000 تو پچھلے مہینے ہم نے کور کر لیا سپٹمبر کے مہینے تک. اچھا، اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ کمپلینٹس زیادہ ہوں، کوئی نمبر گیم ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی سروسز بڑھائیں کہ ان جگہوں پہ دور دراز ایریاز میں جن کو پتہ نہیں ہے یا اویل نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں. ایک تو ہم نے کیا ہے کہ ہمارے ایڈوائزر جاتے ہیں تحصیل، چھوٹے ضلعوں میں بھی اوپن کچہریز کی، پبلک کو بلایا، ادھر جو شکایات فیڈرل گورنمنٹ والی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، جو صوبائی یا دوسرے محکموں کی ہیں ان کو بھی چٹھی لکھ کے، اور ان سے جب وفاقی محتسب طرف سے جو لیٹر جاتا ہے اس کی ایک امپورٹنس ہے. وہ کہتے ہیں ایک جائز کام ہے،
اکثر لوگوں کے 90% وہ بھی ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو دور سے نہ آنا پڑے، کیونکہ ہمارے 16 آفیسز ہیں ریجنل ہیڈ آفس کے علاوہ، تو سب جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اتنا بجٹ نہیں ہے۔ کوشش کر رہے ہیں فار فلنگ ایریاز میں، لاسٹ 2 سالوں میں ہم نے 4 نئے آفیسز بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں اور فرنٹیئر میں کھولے ہیں، اور بھی انشاءاللہ جو بجٹ اجازت دے گی گورنمنٹ تو ہم زیادہ کھولیں، لیکن ہم نے کہا جی اتنے تک لوگ انتظار نہیں کر سکتے، ہم جا کے وہاں ان سے پوچھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے۔ میں خود اوپن کچہری کرتا ہوں، میرے ایڈوائزرز جو 60 سے اوپر ہیں وہ تحصیل اور چھوٹے ضلعوں میں جا کے اوپن کچہری بھی لگاتے ہیں، کمپلینٹ بھی سنتے ہیں۔ دوسرا ہم نے جو طریقہ کیا ہے جو نیا ہے وہ ہم نے کیا ہے کہ جہاں جہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے، مثلا نادرا کا بڑا آفس ہے، یوٹیلٹی سٹورز ہیں جس میں لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں، کچھ ہاسپٹلز ہیں جس میں کہ مریضوں کا جمع غفیر ہے، وہاں سروسز نہیں مل رہی، ادھر ہمارے ایڈوائزر کی ٹیم جاتی ہے، ادھر جو پبلک ہے ان کی بات بھی سنتی ہے، جو مینجمنٹ ہے ان سے علیحدہ میٹنگ کر کے جو شارٹ ٹرم میں ہو سکتے ہیں ادھر ہم آرڈر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں امپروو کریں، اور جو لانگ ٹرم والی ہوتی ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں، ہم ان کے ہیڈ آفس سے اور فیڈرل سیکرٹری سے میں ٹیک اپ کرتا ہوں کہ ان کو یہ ریسورسز دی جائیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ ہر ایک کو کہا ہوا ہے کہ آپ کا ایک ذمہ دار افسر فوکل پرسن ہو، کہ جس میں ذرا ڈیلے ہوگا ہم اس کو اطلاع دیں گے، اس نے جو ہے نا 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں ہمیں کمپلائنس دینی ہے، نہ ہوا تو ہم اس افسر کے خلاف کارروائی کریں گے، ہمارے پاس اختیارات ہیں۔ عام طور پہ ہم پٹیاں نہیں چلواتے، ہم گورنمنٹ سرونٹ کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے جس طرح کمپلیننٹ عزت مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کچھ ہوگا آپ کو کہ ایک عورت، ایک ان پڑھ گاؤں کا جب وہ آتا ہے تو اسی بات پہ خوش ہو جاتا ہے کہ گریڈ 21-22 کے ایڈوائزر نے اسے کرسی پہ بٹھایا، اور ایجنسی کا جو ڈائریکٹر آ کے وہ بھی اسی کرسی پہ بیٹھا ہے اور آمنے سامنے بات ہو رہی، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کے دفتروں میں اندر گھس ہی نہیں سکتے، ہم جا ہی نہیں سکتے، نہ ہماری کوئی بات سنتا ہے۔ تو ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہے جس میں بات سن کے جو ریزنیبل ہے، جو جائز ہے، ان کے مسئلے اللہ کے فضل سے حل ہو رہے ہیں۔ میں نے کیلکولیٹ کیا، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرائی تو 2 بلین سے زیادہ کے لوگوں کے جو کمپلینٹس تھیں ہم ان 8 مہینوں میں حل کر چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 بلین انہیں ملے ہیں، کسی کا جو ہے نا جی 60,000 بل آیا تھا، وہ جب ہم نے چیک کیا دیکھا کہ جی 20,000 بنتا ہے، اس کو 20,000 دینا پڑا۔ کچھ کو ہم نے کہا کہ جی اچھا جی بنتا تمہارا زیادہ ہے لیکن تمہیں ہم 6 قسطوں میں دلا دیتے ہیں تاکہ تم پہ بوجھ نہ ہو، تم کر سکو، مختلف قسم کے ریلیف۔ اور 10% ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں بنتا نہیں ہے اس کا کام، اور وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ اس میں قانون میں اور گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن 90% اللہ کے فضل سے ہو جاتے ہیں۔